human agency and social change. So as the topic shows that we are going to discuss the relationship between human agency, social, cultural and economic change. Simple آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھاٹ ہے ہیومن ایجنسی کا جس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا پھر اس تھاٹ کا ہم ریلیشن شپ دیکھیں گے سوشل, کلچرل اور اکنامک کانٹیکسٹ میں. سو ہیومن ایجنسی بنیادی طور پہ کیا ہے اس پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے. تو اٹس بیسیکلی اے کور چیلنج ہے ایٹ دی سینٹر آف دا فیلڈ آف سوشیالوجی which has been, to understand the relationship between structure and agency. اب بچوں یہ سمجھ لیں کہ سٹرکچر کیا ہے اور ایجنسی کیا ہے یہاں پہ. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سوشیالوجی کا فیلڈ ہے اس میں یہ بحث بڑی دیر سے جاری ہے اور ابھی تک یہ ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے جس کو ایجنسی ورسز سٹرکچر ڈیبیٹ کہتے ہیں. ایجنسی اور سٹرکچر, اگر ہم سمپل معنوں میں اس کی مثال لیں کہ سٹرکچر سے مراد سوشل سٹرکچر ہے, ایجنسی سے مراد ہے کسی بھی فرد کی, کسی بھی انسان کی ذاتی ڈیزائر, ذاتی ایبلٹی, پاور, انڈرسٹینڈنگ. تو جب سٹرکچر اور ایجنسی کے بحث کو ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی سے مراد انسان, ایک فرد, اور سٹرکچر سے مراد سوشل سٹرکچر جس میں سوشل انسٹیٹیوشن آتے ہیں. سو ایجنسی سے مراد کسی انڈیویجول کی ڈیزائر, انڈیویجول کے ایکشن, انڈیویجول کے تھاٹ اور انڈیویجول کی پاور, اور سٹرکچر سے مراد سوشل, پولیٹیکل, اکنامک جو انسٹیٹیوشن کسی معاشرے ہوتے ہیں ان کی اپنی کتنی لمیٹیشنز ہیں, کتنی ان کی سپیس ہے اور کس طرح کا ان کا جو فریم ہے وہ سارا سٹرکچر کہلاتا ہے. سو ان نٹ شیل ایجنسی ریفرز ٹو دی تھاٹ اینڈ ایکشنز ٹیکن بائی پیپل دیٹ ایکسپریس دیئر انڈیویجول پاور. تو جیسے میں آلریڈی عرض کر چکا ہوں کہ انڈیویجول پاور ان کی جو ان کی ایکشن اور تھاٹ ہے. سو ایجنسی از دی پاور پیپل ہیو ٹو تھنک فار دیم سیلف. یعنی لوگ جب مل کے, ایک فرد یا لوگ مل کے کو اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ایکٹ کرتے ہیں اس طرح کہ اپنے ایکسپیرینسز کو اور اپنی لائف کی جو راستے ہیں ان کو وہ ڈیفائن کر سکیں, وہ ڈٹرمن کر سکیں, تو یہ سارا ایجنسی کے پرویو میں یا ڈومین میں آتا ہے. سو اسٹرکچر ریفرز ٹو دی کمپلیکس اینڈ انٹرکنیکٹڈ سیٹ آف سوشل فورسز. اب یہ انتہائی اہم ہے کہ ویری کمپلیکس, بڑا پیچیدہ نظام ہے سوشل فورسز کا اور ان آپس میں ان کے ریلیشن شپ کا, انسٹیٹیوشنز کا اور سوشل سٹرکچر کا, جو کہ بنیادی طور پہ ورک ٹوگیدر کرتے ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ سوشل انسٹیٹیوشن, اور وہ شیپ کرتے ہیں انڈیویجول کے تھاٹ کو, انڈیویجول کے بیہیویئر کو یا لوگوں کے بیہیویئر کو, لوگوں کے تجربات کو, لوگوں کی چوائسز کو, اور اوور آل لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو وہ شیپ اپ بھی کرتے ہیں, ڈٹرمن بھی کرتے ہیں, ان کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے جو سوشل سٹرکچر کا اور ایجنسی کا ہے. سو سوشیالوجسٹ understand the relationship between social structure and agency to be an ever evolving dialectic. بچوں, ever evolving dialect کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے دو طرفہ کہ جو ہمیشہ ایوالو ہوتی رہی ہے, یعنی ان اینڈنگ قسم کی بحث ہے جس کا ابھی ارتقاء جاری ہے. یہ چیز جو ہے وہ موو ہو رہی ہے اور یہ بحث پہلے سمپل تھی, پھر سمپل سے کمپلیکس کی طرف موو ہوتی رہی, اور آج بھی اس کے اوپر بحث جاری ہے کہ ایجنسی اور ورسز سٹرکچر کی ہم بات کریں تو ایجنسی زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا سٹرکچر زیادہ پاورفل ہوتا ہے. سو ان سمپلسٹ سینس ڈائلیکٹک کی آگے ڈیفینیشن ہے, اٹ ریفرز ٹو دی ریلیشن شپ بٹوین ٹو تھنگس, یعنی دو چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ, اور ایچ آف وچ ہیز دی ایبلٹی ٹو انفلوئنس دی ادر. یہاں پہ رک کے ایک چیز ایجنسی ہے کہ ہیومن ڈیزائر کیا ہے, انسان کیا چاہتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کس طرح کا ایکشن لینا چاہتے ہیں, یہ ایک پارٹی ہے, اور دوسری طرف وہ سٹرکچر ہے
وہ خواہ سوشل سٹرکچر ہو، پولیٹیکل سٹرکچر ہو یا اکنامک سٹرکچر ہو، وہ دوسری طرف ہے. اور یہ ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بنیادی طور پہ سوشیالوجسٹ کا انتہائی کور ایشو رہا ہے اور آج تک یہ جاری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومن جو ایجنسی کا کانسیپٹ ہے یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف جو سوسائٹیز ہیں ان میں کس طرح یہ اپنا رول پلے کرتا ہے. تو ہیومن ایجنسی جب ٹریڈیشنل سوسائٹی کی ہم بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جتنے کہ ان کے بنائے ہوئے جو بھی صدیوں سے روایتی طور پہ جو روایات ہیں، ان کی جو کسٹمز ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو عادات ہیں، ان کی جو سوچ ہے. تو لہذا کیا ہوتا ہے کہ سٹرکچر ہمیشہ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں زیادہ پاورفل ہوتا ہے. لوگ باؤنڈ ہوتے ہیں اس سٹرکچر کو فالو کرنے کے لیے اور اس کو انفلوئنس اس سے ہونے کے لیے. وہ زیادہ ڈٹرمن کرتا ہے ان کی پرائرٹیز، ان کی پریفرنسز اور ان کی جو کنڈیشننگ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ایجنسی کی ماڈرن سوسائٹی میں، تو ماڈرن سوسائٹی میں جو ایجنسی ہے وہ کمپیریٹیولی جو لوگ ہیں وہ مل کے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اور جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ اکنامکس میں ہو، وہ پالیٹکس میں ہو، وہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں اس کو کوشش کرتے ہیں. جو پوسٹ ماڈرن ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ، یعنی آپ آج کی جو 21 سینچری میں جو ہیومن ایجنسی ہے وہ زیادہ پاورفل طور پہ ایجنٹ یا ایکٹر انسان ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی کی. تو اسلامک سوسائٹی میں بھی بہت ساری فریڈم انسان کو ہے، لیکن بہت ساری اسٹرکچرل مجبوریاں بھی ہیں جس میں اسٹرکچر کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ بنیادی مذہبی عقائد اور وہ روایات ہیں، فیتھ سسٹم، جس کو فالو کرنا پڑتا ہے ایک انڈیویجول کو یا لوگوں کو، کیونکہ اسٹرکچرل کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں جن کو ہر حال میں مذہبی سوسائٹی کو فالو کرنا پڑتا ہے.